رانا صاحب 8 فروری تک ملاقاتوں پہ پابندی بھی رہتی ہے، تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں 8 فروری کو ویسے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو احتجاج کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ احتجاج جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ہم بھی ایم آر ڈی کی موومنٹ سے جو ہے وہ کالج کے زمانے سے ان احتجاجوں کو دیکھ رہے ہیں اور کو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں۔ یہ پہیا جام تو ہوتی جب تحریک عروج میں ہوتی ہے، اور یعنی اس کا جو ہے نا وہ پھر ایک کامیابی جو ہے نا اس کے جب اشارے مل رہے ہوتے ہیں تو پھر جا کے پہیا جام ہڑتال کی جاتی ہے۔ یہ شروع وہاں سے کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹوٹل فیلئر ہوگا، اور اس فیلئر کے نتیجے میں جو ہے وہ مذاکرات بھی اور گفتگو کا بھی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رخنہ اندازی ہوگی، اور ان کو نقصان بھی ہوگا، ملاقات سے کیونکہ اگر پابندی یہ سے آپ کو کیا کوئی فائدہ؟ ہاف ہارٹڈلی جو ہے یہ کوشش کریں گے پہیا جام کرنے کی تو وہ جو لوگ کریں گے وہ دھر لیے جائیں گے، ان کو پھر وہ تو آپ سارے اٹھا کے لے جائیں گے، تو وہی بات ہے نا۔ وہ تو کریں، پھر معاملہ یہ ہے کہ لیکن 8 فروری تک پابندی سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ جو انسٹرکشنز، جو اسٹریٹجی عمران خان صاحب نے مہینہ پہلے یا 3 ہفتے پہلے عظمیٰ خان صاحب کے ذریعے سے پہنچائی ہے باہر، وہ آپ سلسلہ توڑ رہے ہیں اس کا، وہ تو اب نہیں پہنچے گی نا، وہ نہیں پہنچے، ورنہ وہاں سے روز آئے گا کہ اب یہ کرو اب وہ کرو، اور اس میسیج کو جو ہے وہ اس یعنی احتجاج کی تقویت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اتنی سمجھ تو خیر ایڈمنسٹریشن کو ہے نا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کو جو ہے وہ اگر رہائی ان کا مقصد ہے، یا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاملات کو جو ہے وہ دوسری سمت لے کے جانا ہے، اور آج 2026 کا آغاز ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کے اوپر جو ہے اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی بنیاد پہ ہم کسی ادارے کو جو ہے وہ دباؤ میں لا کے کوئی بات منوا سکتے ہیں، تو میرا خیال ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد یہ غلط فہمی جو ہے یہ دور ہو جانی چاہیے۔ سیاست میں عام طور پر رواداری اور بات چیت یہی وہ بنیاد ہوتی ہے جو آپ کے لیے راستے کھولتی ہے۔ اگر آپ ہارڈ لائنر ہو جائیں، میں نہ مانوں والی تکرار پہ آ جائیں، تو پھر وہ راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، اگر عمران خان ایک بڑی سیاست کھیلتے ہیں اور نواز شریف سے کال کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بہتری کے لیے، سیاسی ماحول کو اچھا کرنے کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے آئیے بات چیت کرتے ہیں، تو کیا نواز شریف عمران خان سے بات چیت کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کیونکہ ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، ان کے بہاف پہ اوپر میں کوئی یعنی کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک میں ان کو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو تو ان کا ہمیشہ جو رویہ ہے وہ بڑا رواداری کا اور بڑا مثبت رویہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر میاں نواز شریف ایک آدمی یا 2 آدمی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے 126 دن اسے گالیاں دیں اور اسے کہیں کہ ہم نے آپ کو گریبان سے پکڑ کے جو ہے وہ گھسیٹ کے باہر نکالنا ہے، اور اس کے باوجود وہ تیسرے دن جو ہے وہ ان کو فون کر رہا ہو کہ جی یہ پشاور کا واقعہ ہو گیا ہے تو ہمیں سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، تو آپ تشریف لائیں اور جو ہے وہ میں آپ کو ہوسٹ کر رہا ہوں، تو ہم جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بارے میں جو ہے وہ کنسیڈر اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف نے عمران خان صاحب کے بارے میں، یعنی شوکت خانم سے لے کے کے پی کے میں اس وقت سرحد تھا، ان کی گورنمنٹ بنانے تک میاں نواز شریف نے ہمیشہ احسان، رواداری اور بیلنس کا معاملہ کیا ہے۔ جب ان کی کے پی کے میں گورنمنٹ بن رہی تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا زور لگایا 2013 میں کہ یہ نہ بنائیں، یہ کل کو جو ہے یہ معاملہ خراب ہوگا، اور ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں لیکن اکثریت نہیں ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس کے باوجود جو ہے ان کو موقع دیا۔ اس کے بعد اب یہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال سے ہر وقت، یعنی
چور کسی کو کہنا، ڈاکو کہنا، یہ کو کم گالی تو نہیں ہے، یہ گالی ہے، اور یہ مسلسل دیے جا رہے ہیں. اور اس کے جواب میں میں نے، حالانکہ ہم یعنی ہر معاملے میں جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں، میں نے کبھی ان کو ایسی محفل میں کہ جس میں صرف پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کو برا بلا کہتے میں نے نہیں سنا. عمیر صاحب، سیاست اگر آپ نے کھیلنی ہے تو شاید اس سے بہتر چال ہو نہیں سکتی کہ عمران خان اپنا ایک وفد جو ہے 2-3 سینئر اراکین کو نواز شریف کے ساتھ بھیجیں اور یہی ایجنڈا کہ پارلیمان کی بالادستی، جمہوریت کی بہتری کے لیے بات کریں. تو کیا عمران خان یہ سیاسی چال چلنا چاہیں گے یا نہیں چلنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں، جس طرح رانا صاحب نے پورا ایک نواز شریف صاحب کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتایا، دیکھیں عمران خان کے بھی سامنے کچھ تلخیاں تو گزری ہیں. دیکھیں عمران خان اس وقت جیل میں ہے، بیگم کو 2 کیسز میں سزا ہو گئی، وہ جیل میں ہے، بھانجا ان کا 10 سال سزا ہے. پوری پارٹی ہائرارکی جو مطلب لیڈ کرنے کی پوزیشن میں تھے وہ آج سزا یافتہ کی فہرست میں، اور باقیوں کو زبردستی پارٹی چھڑا لی گئی. مگر پھر بھی اس کے بعد اندر سے عمران خان کا کیا پیغام آیا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کنسیشن کو مانگ رہا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں بات کرتا، مگر بات چیت کی کس چیز کے لیے اجازت دی کہ اس ملک پاکستان کی مفاد کے لیے، اس عوام کی بہتری کے لیے جو بات کرنی ہے، جس کارنر سے بات کرنی ہے، وہ مینڈیٹ پورا کلیئرلی دیا ہوا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں، ایسے سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی آزادانہ ایکسیس ہمیں عمران خان سے ہے، ہم جا کے عمران خان سے بات کریں گے، یہ تجویز سامنے رکھیں گے اور اس چیز پہ عمل درآمد ہوگا. جب سلیکٹیو نظام چلایا جا رہا ہے، پچھلے 26 نومبر سے سیاسی ملاقاتیں بالکل بند کر دی گئی ہوں، مطلب کسی فریق کو ملنے نہیں دیا گیا، لیڈر آف دی اپوزیشن تک بیچارے جاتے رہے جب تک وہ سزا نہیں ہوئے اور وہ سلسلہ بند ہو گیا. آج مطلب اوپننگ موجود ہے، مطلب رانا صاحب خود اس چیز کی گارنٹی لے لیں، بے شک کہ نہیں کسی کو ملنے دیں. بات ہے محمود خان صاحب کو جانے دیں، مطلب کسی ایک آدھے اور پی ٹی آئی کے اکابرین کو ساتھ بطور گواہ کے جانے دیں، مطلب حالات میں بہتری آ سکتی ہے. مگر اس کے لیے انیشیٹو اب حکومت وقت کو لینا پڑے گا، ہماری تو ایکسیس ہی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں منگل کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، مطلب پانی کھا کے ہم نے واپس آنا ہے، اس سے بیونڈ تو اب ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے. اوپر سے رانا صاحب 8 فروری کا سنا کے اور مور ثبت کر رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہونی. تو خود ایک کوشش کر لیں، میرے خیال سے اس میں اوورآل ان کی بھی تو بہتری ہوگی، مگر عوام کو جو اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے، وہ ریلیف کھلنا اسی ڈائلاگ سے ہے.